اینٹوں اور پتھروں کا حصہ بن جاتی اور وہ اینٹوں کا ہو رہا کم سنی کا سوچ جزو سنگ و خشت. اس کی جو کم سنی کی سوچ وہ مل جاتی ہے کس کے ساتھ؟ وہ جزو بنتے ہیں، حصہ بنتے ہیں. سنگ و خشت پتھر اور اینٹوں کا حصہ بن جاتے ہیں. سنگ ہو گیا پتھر اور خشت ہو گیا اینٹ. پی رہی ہے یعنی اس کا خیال پتھر توڑنے پر مرکوز ہے، یعنی وہ صرف پتھروں توڑنے پر مگن ہے، اس کا سوچ اسی طرف جا رہا ہے. پی رہی ہے سرخ کرنیں مہر آتش بار کی، پی رہی ہیں سرخ کرنیں مہر آتش بار کی. پی رہی ہے آگ برساتی ہوئی سورج کی سرخ کرنیں، اس کی نرگس جیسی خوبصورت آنکھوں کا رس اور اس کے گالوں کی شراب پی رہی. تو جو یہ گرمی ہے، سورج کی کرنیں ہیں، اس کی نرگسی آنکھوں کا رس پی رہی ہے اور اس کے رخسار چمپائی رخسار کا رس پی رہی ہے. اس کو بیچاری کو بے حال کرتا ہے یہ سورج کی یہ کرنیں اور سورج کی گرمی اس کو بے حال کرتا ہے. غم کے بادل خاطرے نازک پہ ہیں چھائے ہوئے، غم کے بادل خاطرے نازک پہ ہیں چھائے ہوئے، عارض رنگین ہیں یادوں پھول مرجائے ہیں، عارض رنگین ہیں یادوں پھول مرجائے ہوئے. ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں غم اور مصیبت کے بادل اس کی نازک طبیعت پر چھائے ہوئے ہیں. غم اور مصیبت کے بادل اس کی نازک طبیعت پہ چھائے ہوئے ہیں اور اس کی رنگین گال مرجائے ہوئے ہیں. عارض رنگین ہے یا دو پھول مرجائے، اس کی جو گال ہیں وہ لگتے ہیں جیسے دو پھول جو مرجائے ہوئے پھولوں سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ پھول کی طرح نظر آتے ہیں. کس قدر تکلیف اور اذیت کا شکار ہے وہ دوشیزہ، یہ اس میں ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے. چیتڑوں میں دیدنی ہے روئے غمگینی نی شباب، روئے غم بغین نی شباب، روئے غم بغین شباب. تو شاعر ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے مہتاب. تو ان اشعار میں فرماتے ہیں اس کے پھٹے پرانے کپڑے، چیتڑوں میں دیدنی ہے روئی غمگین شباب، روئی غمگین شباب، چیتڑوں میں دیدنی ہے روئی غمگین شباب، ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے مہتاب. تو یہ پھٹے پٹے کپڑوں میں اس کی مصیبت زدہ شباب کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پھٹے پٹے پرانے کپڑوں میں اس کی جوانی ایسی حسین دکھائی دیتی ہے جیسے بکھرے ہوئے بادلوں سے چاند نکل آیا ہے. ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے مہتاب، مہتاب ہو گیا چاند، جیسے چاند نکل آیا ہے. تو اور اشعار ہے. اف یہ ناداری مرے سینے میں سے اٹھتا ہے دھواں،
اف یہ ناداری مرے سینے سے اٹھتا ہے دعاں، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان، اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس غریب دوشیزہ کے ہاتھ جو مہندی لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہی ہاتھ اب مفلسی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اور غرض اب اف یہ ناداری مرے سینے سے اٹھتا ہے دعاں۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر اس کی حالت، اس دوشیزہ کی حالت دیکھ کر میرے سینے سے جلن اٹھتی ہے، میرا سینہ جو ہے وہ اس میں چبھن ہو جاتی ہے، اور میں اس نوجوان دوشیزہ کو اس حالت میں مزدوری کرتے دیکھ کر میں دکھی ہو جاتا ہوں، اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کے دل میں ملک سے بھی شکایت پیدا ہوتی ہوگی۔ آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان، وہ کہتا ہے شاعر کہ اے بھوک کے ماری، اے غربت کے ماری میرے ہندوستان، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ملک سے شکایت کرتا ہے کہ ملک میں کس قدر غربت ہے، کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت، الگ ملک غریب نہ ہوتا تو صنف نازک کو راستوں پر مزدوری کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، یہ حسن اس لیے نہیں بنا ہے کہ یہ سڑک پہ مزدوری کرے اور کنکر توڑے۔ یہ شاعر ان اشعار میں فرماتے ہیں دست نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے یہ نازک ہاتھ اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ ان سے پتھر توڑنے کا کام لیا جائے۔ تو شاعر فرماتا ہے اس حسین کی حالت دیکھ کر، اس دوشیزہ کی حالت دیکھ کر کہ اس کے ہاتھ جو ہے کنکر توڑنے اور پتھر توڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس قدر مشقت کا کام اس سے نہیں لیا جانا تھا۔ یہ نہایت دکھ کی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، شاعر فرماتے ہیں۔ تو فلک سے جھک جائے